السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایاز شجاع، حاضر ہوں آپ کے اپنے پروگرام گپ شپ کے ساتھ۔ دوستو، اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مہنگائی سے بلبلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، لیکن اس کے آفٹر شاکس بھی آتے ہیں، جیسے زلزلے کے بعد اس کے آفٹر شاکس آتے ہیں، تو اس کے آفٹر شاکس میں غربت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جنم لیتی ہے، اور وہ تمام لوگ جو بے روزگار ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ جو تھوڑے سے نیگیٹو مائنڈڈ ہیں وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ موبائل سنیچنگ، کار سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ اور اس طرح کی وارداتیں، اس کے بعد گھروں میں نقب لگا کے چوریاں، ڈکیتیاں، اس طرح کی وارداتوں کی ریشو بڑھ جاتی ہے۔ لاہور پولیس جو ہے وہ اس حوالے سے اپنے تو کام کر رہی ہے، لیکن ہمیں جو اس وقت فیلڈ میں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کی ریکوریاں نہ ہونے کے برابر ہیں، گاڑیاں چوری ہوتی ہیں، علاقہ غیر پہنچ جاتی ہیں، بالکل لاہور پولیس اس کو نہیں روک سکتی، لیکن یہاں پر اب جس طرح کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے اور بہت ساری گاڑیاں نئی ہی چوری ہوتی ہیں، پرانی گاڑی کو کوئی ہاتھ بھی ڈالتا ہے، اور اس میں جس طرح کہ آج کل ٹریکرز وغیرہ ہیں، تو اس حوالے سے کیوں لاہور پولیس آج تک اس پہ کام نہیں کر سکی؟ دوسرا، جو عادی گینگ ہیں، بڑے بڑے گینگ ہیں، بار بار جو جیل یاترا کے حوالے سے مشہور ہیں، ان کے اوپر ویجیلنس کیوں اتنی زیادہ نہیں ہے، اور بار بار کیوں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہی ان وارداتوں میں ملوث ہیں؟ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب موجود ہیں۔ پہلے ڈی آئی جی آرگنائزڈ کرائم، اس کا نام پہلے سی آئی اے تھا، لیکن اب اس کو آرگنائزڈ کرائم قرار دیا گیا ہے۔ نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایسے جرائم جو انتہائی منظم طریقے سے کیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے کوئی اتفاقی محرکات نہیں ہوتے، وہ لوگ باقاعدہ جرائم پیشہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا دھندا یہ ہے، اور انہوں نے عام آپ اور میرے جیسے لوگوں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے پہلی بار جو ڈی آئی جی لاہور میں تعینات کیے گئے ہیں، لیاقت علی ملک صاحب، یہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ پہلے ڈی آئی جی آرگنائز کرائم تعینات ہوئے، اس سے پہلے بھی یہ سی آئی اے جب تھا آپ ہی کے زیر انتظام چل رہا تھا۔ ملک صاحب، بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپریشن والے ایف آئی آرز درج نہیں کر رہے، وہ پہلی بات ہمیں جو ابھی سب سے پہلی سفارش یہ آتی ہے، یہ نہیں آتی کہ یہ برآمد کرا کے دیں، وہ بعد دی گل ہے، پہلی سفارش یہ آتی ہے کہ جناب ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ حال یہ ہے، نہ تو موٹر سائیکل سنیچنگ، کار سنیچنگ، موبائل سنیچنگ تک جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، اس کو تو اسی قبول اسلام کراتا ہے کہ یار موبائل ہی گواچا نہ تیرا کی ہو گیا۔ وہ بیچارے جڑے ڈکیتیاں کرتے ہیں، انہوں نے نہیں ضرورت کی، انہوں نے گل کرنی ہوتی۔ تو یہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اس میں ریکوری کا تناسب بہت کم ہے۔ شجاع صاحب، آپ نے بہت لمبا چوڑا انٹرو اور اس کے بعد یہ جو آپریشن والا بھی میرے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش، نہیں، بالکل نہیں، میں آپ بالکل کا شکر گزار ہوں، اور جہاں تک آپ نے مبارکباد دی ہے، تو جوں اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ذمہ داری بڑھاتا جاتا ہے، یہ مبارکباد کی بجائے دعا دیں مجھے اور میرے محکمے کو کہ ہم جو اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں، لوگوں کی خدمت کر کے۔ آئی جی صاحب اور سی سی پی او صاحب نے جو ٹرسٹ کیا میرے پہ، میری ٹیم کے اوپر، تو ہم اس ٹرسٹ کو برقرار رکھ سکیں اور اس بوجھ کو برداشت کر سکیں اور لوگوں کی خدمت کر سکیں، لوگوں کو چور و ڈاکوں سے بچا سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، جو معاشی حالات کی وجہ سے، دیکھیں، ایک بندے کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ اس وقت روٹی چوری کرتا ہے اور بعد میں نہیں کرتا، تو وہ شاید معاشی حالات کی وجہ سے ایک دفعہ 2 دفعہ۔ تو جو رپیٹ افینڈر ہے، 50 وارداتیں، 100 وارداتیں، تو وہ معاشی حالات کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ اپنی نہیں، میں نے تو منظم جرائم، آرگنائز کرائم یہی کہا آپ سے۔ اجے لڑائی شروع نہیں ہوئی، لڑائی تو آگے چلنی ہے۔ میں لڑنے آیا سر، میں ماڑا بندہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹینیور میں آئی جی صاحب میرا خیال ہے اگر ڈیلی نہیں تو تیسرے چوتھے دن اس بات پہ صرف میٹنگ کرتے ہیں کہ 15 کی کالیں کتنی تھیں اور اس میں پرچے کتنے درج ہوئے، اور جو پرچے نہ درج کرے، جو ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، وہ میں کیمرے میں بتانا مناسب، مجھے پتا ہے، وہ بہت سخت ہے اس معاملے میں۔ اور سی سی پی او صاحب بھی وہ کہتے ہیں یار جتنا کرائم بڑھ جائے گا، مجھ سے پوچھے گا نا، آپ پرچے درج کریں۔ ایک بندہ پہلے لٹ گیا، دوسرا آپ اس کا پرچہ درج نہیں کر رہے، تو وہ بیچارہ خجل خوار ہو رہا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ ڈیٹا چیک کریں کہ ایک مہینے میں کتنے لاکھ فیک کالیں لوگ کرتے ہیں، تو تھوڑی سی ہماری کمیونٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے کو ڈکیتی بنانا چاہتے ہیں،
ہم ذاتی لین دین کے معاملے کو اغوا برائے تاوان بنانا چاہتے ہیں. میں 3-4 مقدمے تو میں پرسنلی ابھی جو میرے لڑکوں نے ٹریس کیے ہیں کہ بندے نے خود غائب ہو گیا لوگوں کے پیسے لے کے, اغوا برائے تاوان بنا کے تربت میں بیٹھا رہا, وہاں سے فون کر کر کے اور پیسے منگواتا رہا, اور وہ خود ہی غائب ہوا اور پوری پولیس اس کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے. تو یہ ملٹیپل ایشوز ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ نے اگلا پورشن آپ نے کہا کہ گیجٹری ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں, گاڑیوں کے حوالے سے تو یہ کمپلیکسٹی ہے اس میں کہ اگر ہم چیک کریں گیجٹری کو, اس کی مینٹیننس کے ایشو ہوں گے, اس میں کتنے کیمرے کام کر رہے ہیں, کتنے نہیں کیمرے کر رہے, وہ بھی چیزیں ہیں. لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں ریکوری والے پورشن کی طرف آپ سے بات کرتا ہوں. سی آئی اے نے پچھلے 7 ماہ میں الحمدللہ صرف سی آئی اے کے پورشن نے 47 کروڑ روپیہ ریکور کیے. ہر جمعرات والے دن, جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد میرے دفتر سے اور میرے ایس پیز کے دفتر سے مدعیوں کو بلا کے ان کو ریکوری تقسیم کی جاتی ہے. آپ دیکھ لیں بہت ساری ہم شیئر بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ سٹل ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا, بہت پرانا کو, آج سے 10 سال پہلے میں نے ایک تھانے کا رجسٹر پڑھا جو لاہور کا بہت پرانا تھانہ تھا, جب کہ لاہور میں 2-3 تھانے تھے. 1911 کا میں نے رجسٹر پڑھا جس میں 1911 کی انسپیکشن رپورٹ میں گورے نے لکھا ہوا تھا کہ اس تھانے سے 10 سائیکلیں چوری ہوئی ہیں تھانے کی حدود سے, جن میں سے 1 سائیکل ریکور ہوئی ہے. 10 میں سے 1 ریکور. تو اگر آپ 1910 کی یا 11 کی بات کریں تو اس کے ڈائنامکس آپ دیکھ لیں کہ چھوٹا سا شہر ہوگا, کوئی شہر میں آیا تو سب کو پتا ہوگا کہ یہ کون آیا, اور جو گیا اس کا بھی پتا ہے. تو اس دور میں بھی 10 سائیکلیں چوری ہوئی تو ریکوری واز اونلی 10%, جب ایک بندے کا پتا ہوتا تھا علاقے کے لوگوں کو. بالکل. تو اس سے اگر 125 سال بعد آج ہم 60% کے قریب ریکوری کر رہے ہیں, اور اس وقت نہ لا اینڈ آرڈر تھی, نہ پروٹوکول تھی, نہ سیکیورٹی تھی, تو ابھی ان ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہم 60 کے قریب % ریکوری کر رہے ہیں تو پولیس شوڈ بی اپریشیٹڈ. پہلی بات. دوسرا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ہاسٹائل انوائرمنٹ میں جہاں اگر تو آپ ہیں مدعی کے ساتھ, تو پھر آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ چور کو انہوں نے کرسی پہ کیوں بٹھایا ہوا تھا, اور اگر آپ ملزم کے ساتھ ہیں تو آپ نے کہنا دیکھیں چور کے بنیادی حقوق نہیں ہے کہ اس کو مار پیٹ رہے تھے. اگر آپ مدعی کے ساتھ ہیں تو آپ نے کہنا اس کا مکان بیچیں, پلاٹ بیچیں, اس کی جائیداد بیچیں, اس کا سونا بیچیں, اس کی پیٹیاں بیچ دیں, اس کے کمبل بیچ دیں, میری ریکوری پوری کر کے دیں. اگر آپ سفارشی ہیں چور کے تو آپ نے کہنا جی آپ کو اختیار کس نے دیا, آپ نے تو سب کچھ بکوا دیا. تو جب پہلے تو اگر آپ نے چوروں سے, ڈاکوؤں سے لڑنا ہے تو سوسائٹی سے, میرے سے اور اپنے آپ سے منافقت ختم کریں. کیا ہم چوروں کے اگینسٹ ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور ایک یہ جو انجیکشن لگانے والا ایشو تھا جی, 60 کے لوگ اس میں نابینا ہو گئے. ایک بہت بڑا آدمی سی سی پی لاہور کو, میں کیمرے پہ سامنے کہہ رہا ہوں, سفارش کر رہا تھا کہ فلانے بندے کو کچھ نہ کہیں. میرے سامنے تقریباً 10 منٹ سی سی پی لاہور نے ٹیلی فون پہ ان سے بات کی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا کے واسطے 60 لوگ نابینا ہو گئے ہیں, اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تفتیش نہ کریں اس کی. میں میرٹ کے اوپر تفتیش کروں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا. اگر میرا اپنا کو ذاتی بندہ بھی اس میں یعنی رشتہ دار بھی ہوگا تو میں معافی نہیں دوں گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ایز اے سوسائٹی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ ہیں یا لٹنے والوں کے ساتھ ہیں. تو ابھی تک تو ہم منافقت کے ساتھ اور 2 نمبری کے ساتھ, ہپوکریسی کے ساتھ. ملک صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. آپ نے ابھی مجھے بتایا, مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ 60% ریکوری, وہ جو آپ نے 2010-11 کے روز نامچے سے بتایا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, یقین کریں. لیکن وہ خوشی اس سوال نے تھوڑی سی دھندلا دی ہے, مدھم کر دی ہے کہ صرف 20% ریکوری دی جاتی ہے. میں یہ آپ کی جو پریس ریلیزز ہیں اس سے بتا رہا ہوں, اور کچھ تجربات کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی بلا کے آپ نے دیا 20 سے 30% ریکوری آپ ان کو دیتے ہیں. اور اس کا جواب آپ کے ایس پیز وہ یہ دیتے ہیں کہ جناب وہ بندہ اتنے مجرے بھی تو گیا ہوئے گا, انہیں کوئی منشیات بھی تو لی ہوئے گی, شراب بھی تو پیندا ہوئے گا, کچھ کھادا بھی ہوگا, تو وہ سارے پیسے تو نہیں آ جانے. یہ ان کا جواب ہوتا ہے. تو یہ 60%, 20 سے 30 سے 60 کیسے ہو گئی؟ دیکھیں, میں جو ایس پیز آپ کو جواب دیتے ہیں نا, یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرا سیٹ اپ ہے
میرے سیٹ اپ میں ہم کوشش کرتے ہیں, جو میں نے آپ کو 60 آپ کو فگر بتایا ہے, جو بھی ہمارے پاس ریکوری آتی ہے میں نے یہ کہا نا کہ یہاں پہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اور ابھی تو ہم نے پچھلے کوئی 10 مہینے کا ساتھ ہم نے آڈٹ شروع کر دیا, صرف اس وجہ سے ٹو میک اٹ شور کہ جو پریس ریلیز میں شو ہوا, جو گینگ کی ریکوری میں شو ہوا, اور جو لوگوں کو گیا, ان میں فرق کتنا ہے, اور اگر کوئی فرق ہے تو ریلیونٹ بندہ جواب دے اور اس کو پورا کرے, اور لوگوں کے پاس ریکوری اور وہ مال مقدمہ جن کی ہے پراپرٹی وہ ان تک پہنچے. ہاں کہیں کوئی 1 آڈ کیس میں ایشو ہو سکتا ہے. مائی آفس از اوپن, اور انشاءاللہ ہم نے یہاں پہ ایک جلدی ہی ایک اچھا میکانزم ہم انشاءاللہ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو میرے دفتر کی جو ہے CIA کا جو آرگنائزڈ کرائم کا جو سیٹ اپ ہے, اس میں کسی بندے کو اگر کوئی شک ہو کہ اس کے پیسے CIA نے آرگنائزڈ کرائم نے لے لیے ہیں, اس کی جو ریکوری ہے اس کو جتنی ریکوری ہوئی ہے اتنی نہیں ملی, یا جتنی شو ہوئی ہے اتنی نہیں ملی, یا کسی نے اس کو ہراس کر کے اس سے باہر سے پیسے لے لیے ہیں. ہمارے SSP صاحب عمران کرامت بخاری صاحب, آپ پتہ کر لیں, آنیسٹ اور اپرائٹ آدمی ہیں. ان کو ہم اپنا سمجھ لیں کہ CIA کا محتسب ہم ان کو مقرر کر رہے ہیں. کسی کی کوئی کمپلینٹ ہے وہ آئے, بخاری صاحب اس کی انکوائری کریں گے, اور ہم بالکل معافی نہیں دیں گے. ہم بڑے کلیئر ہیں. اچھا ملک صاحب, ایک بات جو بڑی کراچی کے حوالے سے, اور ہم لوگ لاہور میں شکر ادا کرتے تھے, آج 10 سال پہلے کی بات ہے, اغوا برائے تاوان اور بھتہ, یہ لعنت لاہور شہر میں نہیں تھی. اب یہ لعنت ہمیں لاہور شہر میں جگہ جگہ پہ نظر آتی ہے. گولیاں پرچی میں, بھتے کی پرچی اس کے بیچ میں گولی ڈال کے بھیجی جاتی ہے. پھر اغوا برائے تاوان کے کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں, اور بالا آپ سے, کیونکہ جان بچانی بھی ہوتی ہے, آپ سے بالا ڈیلز کر کے بندوں کو واپس بھی لایا گیا, کاروباری شخصیات کو. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرانی CIA یا اب کی آرگنائز کرائم اس معاملے میں ناکام ہوئی ہے, اور کراچی کی یہ بیماری اب ہمیں لاہور میں بھی پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جہاں تک کراچی کی بیماری لاہور میں آنے کی بات ہے نا, یہ تو ابھی گلگت بلتستان تک بھی آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ آپ کو کون سا کام کیسے کرنا ہے اویئرنیس ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے. تو جہاں ہم اچھی چیزیں سیکھ رہے ہیں وہاں ہم یہ چوری ڈکیتی بھی سیکھ رہے ہیں, اس کے طریقے بھی سیکھ رہے ہیں, فراڈ بھی سیکھ رہے ہیں, یہ بھی سیکھ رہے ہیں. آپ کی انفارمیشن کو کریکٹ کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں آج کی ڈیٹ میں 2 اغوا برائے تاوان کے کیسز پینڈنگ ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہوئے. باقی سارے ریزالو ہو چکے ہیں, بندے گرفتار کر کے ریزالو. اور بتے بتاتا ہوں, موقع تو دے حضور. وہ جو 2 مقدمے وہ ہیں, آپ دیکھیں نا, ابھی آپ جیسا باریش آدمی اس عمر میں اگر کوئی اس کو فون کرتا ہے تو وہ نہ نماز سوچتا ہے نہ روزہ سوچتا ہے, تو بیوی بچیاں نو چھڈ کے تے اودے پیچھے چلنا شروع کر دے, تو وہ جا کے تے بیٹھ جائے کہیں کچے کے علاقے میں. تو پرچہ تو بیسیکلی وہاں ہونا چاہیے جہاں سے وہ کڈنیپ ہوا ہے. لیکن یہ فری رجسٹریشن کی ایک بات ہے کہ وہ یہاں پہ لاہور میں پرچہ درج ہوتا ہے, اور وہ کچے میں علاقے میں اپنی مرضی سے ہنی ٹریپ بہترین کسی خاتون کی آواز سن کے وہاں چلا جاتا ہے. تو مہربانی کریں اس کیمرے کے ذریعے آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ بابا تو 50 سال دا بابا ہے, میری عمر دے, تو میری عمر کا آپ کا نہیں, میری بھی اتنی پیچھے چل پڑے ہیں. میری بھی اتنی آگے سنیں نا, لیکن یہ والی اس کو ذرا حذف کر دیں کہ چل پڑے اس کے پیچھے. چل پڑے نہیں, کریکٹ ہے نا, میرے تے نا نظام لاؤ, میں نے کتنے دیکھا ہے, آپ تو بھابی نہیں جانے دے گی آپ کو, تو وہ چلا جاتا ہے. تو تھوڑا سا کوئی میں جو پہلے شروع یہاں سے کیا نا کہ کمیونٹی بھی کچھ ذمہ داری ہے. نہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہنی ٹریپ کے کیسز ہیں, یہ زیادہ تر کہ کوئی خاتون اس کے پیچھے ہوتی ہے؟ جی خاتون نہیں, خواتین. اچھا ٹھیک ہے, وہ آپ کو ٹریپ کرتی ہیں, آپ کو بلاتی ہیں, تسی بڑے چیتے ہو, تسی پہلے ٹھوکر جاندے ہو, ٹھوکر تو تسی اکاڑے چلے جاندے ہو ٹائم دے کے, پھر اکاڑے تو ساہیوال چلے جاندے ہو, ساہیوال تو باولپور چلے جاندے ہو, باولپور تو رحیمیار خان کوٹ سبزر بھی کراس کر جاندے ہو. اچھا, یہ خواتین ان کو بلاتی ہیں جی سر, اتنے جا کے اگلے کہندے نے آجو جی السلام علیکم. اچھا, انہاں دے جڑے بھائی ہوندے نے, یعنی انہاں دے جڑے سارے یا برادر لا ہون والے, آپ رشتہ بہتر آپ سمجھتے ہیں کیا نہیں سر, خاتون اگر بلا رہی ہے تو اورے بھائی ہون گے نا جڑے اگو ویلکم کر دے نے. یہ ہنی ٹریپ میں لوگ جا رہے ہیں, ایک اچھا بات یہ ہے. دوسرا اغوا برائے تاوان میں نے آپ کو بتایا کہ 3 کیسز کا تو ہم نے اتنی محنت کر کے بندے, میرے وہ انجم توقیر میرا جو انچارج کڈنیپنگ فورینس ہے اور اس کی ٹیم نے پکڑے ہیں, کہ جو بندہ اپنی مرضی سے وہ نیٹ کے اوپر کو 3 پتی کو گیم اس طرح کی ہوتی ہے وہ کھیلتا تھا, اور وہ تربت میں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں, اور اس کو ادھر سے لے کے آئے.
ٹھیک ہے, وہ اپنی مرضی سے غائب ہوا تھا, تو وہ اپنی مرضی سے غائب ہو کے اغوا برائے تاوان کا پرچہ درج کرا رہے ہیں. ملک صاحب اب ایک چھوٹی سی اور بات, ایک اور کیس جو 2 لاہور کے ہوئے تھے, ایک درج ہوا تھا, دوسرے کے ہم نے ترلے ڈال لیے ہیں کہ بھائی ہم نے بندہ پکڑا ہے, آپ اپنا پرچہ تو درج کرواؤ, تو نے اس کو 28 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے, وہ پرچہ نہیں درج کرا رہا. یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. وہ کہتا جی میں کاروائی نہیں کرانا چاہتا. کیوں؟ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو کہا, کہتا جی میرے کو ٹائم نہیں, میں کاروائی نہیں کروانا چاہتا. ہم نے گینگ پورا پکڑا ہے. خوف سے آگے بتاؤ نا, خوف بھی بتاتا ہوں. جو اس گینگ کا رنگ لیڈر ہے اس کا نیچے والا داڑ مفلوج ہے. اچھا, میں آئی وش کہ میں اس کو بلاتا اور میں آپ کو دکھاتا, تو آپ لوگوں نے میرے پہ توہینیں پتہ نہیں کون کون سی لگا دینی تھی کہ پولیس اتنی ظالم ہے. حضور سنتے لو نا. اور آپ کے لوگوں نے کو بڑا ہمیں اسکالر ٹکر جاتا نا سوشل میڈیا کا, تو اس نے کہنا تھا دیکھیں بندہ معذور ہے اور پولیس اس پہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے. تو اس کے ظلم و جبر کے پہاڑ ہیں کہ 50 سے زیادہ ڈکیتیوں اور رابریوں میں چلان ہوا ہے. گولی لگی ہوئی ہے اس کو 4 سال پہلے کی, نیچے والا داڑ مفلوج ہے. 3 ڈکیتوں اور رابروں کے گینگ چلا رہا ہے. 2 اغوا برائے تاوان کر چکا ہے. تیسرے اغوا برائے تاوان سے پہلے پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور اس نے وہ سارا انرتھ کیا. وہ 21.5 لاکھ ایک بندے سے لیا تھا اس نے, اور 28 لاکھ ایک بندے سے اغوا برائے تاوان کے بعد لیے. وہ پلان کر کے کرتا ہے, گاڑی کی فرنٹ سیٹ پہ خود بیٹھ جاتا ہے, پیچھے باقی لوگوں کو بٹھا لیتا ہے, درمیان میں مغوی کو بٹھا لیتے ہیں. تو آپ کا کوئی بندہ یقین نہیں کرے گا کہ یہ بندہ جو اس شکل صورت کا ہے یہ واردات بھی کر سکتا ہے. آپ جب ہاں, اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے, پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے جو پاسبل سفارشیں تھی وہ کروا کے جی میری ریکوری. واردات کی ہوئی, سن لیں, نقب زنی. اچھا, اور وہ نقب زنی بھی نہیں بلکہ کہیں کہ گھر کی ملازمہ پہ شک تھا. اچھا, ہم نے اس کو بندے کو پکڑا, اس نے سارا کچھ بتا دیا میرے لڑکوں نے, اس نے 100% ریکوری لے کے آیا. ابھی اس نے کنفیس کیا ہے تو لارڈشپ میرے پاس آ گئے, سر یہ تو میرا ملازم ہے, بچوں کی طرح عزیز ہے, سر معافی دے دیں اس کو, میں کاروائی نہیں کروانا چاہتا. یار آپ لوگ ہمیں سمجھتے کیا ہو پولیس کو, کہ ہم اتنے فارغ ہیں کہ ہم ایک چور کے پیچھے جائیں, ہم خجل ہو جائیں اس کو ڈھونڈنے میں, لاکھوں روپیہ لگ جائے اس کو ڈھونڈنے میں, اور جب پکڑا جائے اور ریکوری ہو تو تسی آ جاؤ منہ بنا کے, او لو جی میں تینوں معاف کیتا جی. تے بھائی پھر ساڈے کول آئے کادے واسطے جو تسی معافی کرنا سی. پھر اس تو بعد جدوں انہوں حوالات اتھوں اسی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھیج دیے کہ اسی چلان کرنا, وہ جائے گا پہلے دن ہی مجسٹریٹ کو جا کے کہے گا کہ جناب میں نے اس کو معاف کیا, میں کاروائی نہیں کرانا. اس میں جج کیا کرے؟ تو بھائی جان کسی بندے نو اگر کنوکٹ کرنا ہے, اس کے خلاف پروسیس پورا مکمل کرنا ہے, آپ نے گواہیاں دینی ہے وہاں جا کے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے وہاں جا کے. خالی پولیس نے پکڑ کے اس کو اندر نہیں دے دینا. اور دس از جسٹ ون کیس میرے پاس ڈیلی ہوتا ہے. اغوا برائے تاوان میں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ معاف کرنا چاہتے ہیں. سر ابھی بھی کیس ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی میں ایگزیکٹ کیس نہیں آپ کو بتاتا. ایک اگین ایک ہائی پروفائل بزنس مین, اس نے عذاب کر دی ہماری زندگی کے, جناب مجھے وہ آ رہا ہے, بتے کی کالیں آ رہی ہیں. میرے لڑکوں نے ٹریس کیا, پوری ایفرٹ کی, وہ ہفتہ لگ گیا, رات کو جا کے بندہ اٹھا لیا. بندہ سگا بھائی تھا. اچھا, جو ہی پکڑا ہے وہ صاحب نے ہر جگہ سفارشیں شروع کروانے دی, میں کاروائی نہیں کرانا چاہتا. یار آپ پولیس کو کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, از اٹ اے جوک کہ جتنی ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, ناٹ یو, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہم میں نہیں رکھی سر, میں نہیں رکھی, میں دیکھو میں غصے سے بیٹھا سر. تو بھائی پہلے سوسائٹی کو ساتھ ٹھیک کریں, ہم کو باہر سے نہیں آئے ہوئے. فرسٹ کریکٹ دا سوسائٹی. آپ چیک کریں 2,74,000 اگر مقدمہ ہوا ہے تو گواہی دینے کتنے لوگ جاتے ہیں؟ نہیں جانتے. کتنے پرسنٹ جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, میرا خیال ہے 5% بھی نہیں جاتے ہوں گے. اچھا, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے ملک صاحب, میں لیکن میرا بھی لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو. اگر آپ کی اجازت ہو, اس کے بعد آپ بھی ادھر ہے میں بھی ادھر ہوں. ناظرین مجھے بار بار میرے پروڈیوسر کی طرف سے بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ملک لیاقت صاحب ہمارے پاس ہی ہیں, یہ مجھے نہیں بولنے دیں گے. میں کوشش کر کے بولوں گا کیونکہ میں ڈرتا بھی ہوں. اس وقت ہم سی آئی کے ہیڈ کوارٹر میں جو اب آرگنائز کرائے میں وہاں بیٹھے ہیں, لیکن میں بولنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اگر یہ پارٹ آف ریکارڈنگ ہے کہ یہ ڈرتے ہیں تو کاش آپ اللہ سے ڈرتے اور اس کے بعد قانون سے ڈرتے تو یہ معاملات نہ ہوتے. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی آرگنائز کرائم, پہلے آرگنائز کرائم کے ڈی آئی جی لیاقت علی ملک صاحب. ان سے ہم بات کر رہے تھے. ملک صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے, عوام کی جانب سے بھی یہ رسپانس ہے, لیکن ایک چیز آپ بھی تو غلط کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کی ریکوری
جیسے کہ آپ کے سی آئی کے ایس پی صاحبان کہتے ہیں کہ جی اس نے استعمال کر لی، جتنی ہوئی ہے اس کو اتنی دے، اور اس طرح ہی اگر جس طرح یہ آپ نے کہا کہ پوری ریکوری کر لی اس کو 100% ریکوری دیں. یہ ایک جو سسٹم ہے کہ ساری ریکوری ملا کر سب میں تقسیم کی جائے، تو اس سے آپ نہیں سمجھتے اس سے زیادتی ہوئی جس کی پوری ریکوری ہوگی، اور اس سے آپ نے بھلائی کی جس کی ریکوری بہت کم ہوئی یا ہوئی ہی نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. شاید لیگلی یہ تھوڑی سی میرا جو سٹانس ہے یہ مناسب نہ ہو، بلکہ نہیں مناسب. قانونی طور پہ آج بھی ہم ریکوری کاغذوں میں ایسے شو کرتے ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے اس نے واردات کی تھی، واردات کر کے ایک موبائل 3500 روپیہ اور کوئی اور اس طرح کی چیز یہ لے کے یہ سگیاں میں راوی کے کنارے کھیت کے اندر پتھروں کے نیچے اس نے دبا دی تھی، رکھ دی تھی. ٹھیک ہے، وہ 3 سال نہ اتنے کو بائی بھی جی ہوئی ہے، نہ پانی لگا ہے، نہ کوئی بندہ گیا ہے، اور 3 سال بعد اسی گئے، اس نے آگے چل کے نشاندہی کروائی اور جا کے پتھروں کے نیچے سے یا مٹی کے ڈھیلوں کے نیچے سے وہ برآمد کروا دی. بھائی لیگل تو یہ طریقہ ہے کرنے کا. آپ مجھے بتائیں یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تھینک یو ویری مچ. تو اسی طرح ہی کیا یہ پاسبل ہے کہ ڈاکو صاحب بہادر 5 واردات کریں، آپ کے گھر سے 2 کروڑ روپیہ لے جائیں، اور اس کے بعد آپ کے گھر سے 2 کروڑ روپیہ لے جائیں، اللہ نہ کرے، اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے 2 کروڑ روپیہ ایک جگہ پہ تجوری کے اندر رکھ دیں جس پہ لکھا ہو کہ سرخ نوٹ 5000 روپے والے فلانا نمبر اور فلانا نمبر، اور سبز نوٹ 500 والے فلانا نمبر میں نے تجوری میں رکھے ہیں، اور وہ 2 سال تک رکھے اور 2 سال بعد پولیس جائے اور وہ وہی نکال کے لا کے آپ کو ریکوری دے. از اٹ پاسبل؟ تھینک یو ویری مچ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس دوران پھر وہ واردات بھی اور کوئی نہ کرے اور پیسے بھی وہاں مکس نہ کرے، ان میں سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے. تو یہ ساری ہیں کاغذی کاریاں اور کاغذی باتیں. انفارچونیٹلی جو کاغذ کا پیٹ بھرنے کے لیے تو ہم جتنا مرضی جھوٹ بولنے کی مجبوری ہے، کورٹ کی بھی مجبوری ہے، اور قانون کے مطابق چیزوں کو پروسیس کرنا ہماری لمیٹیشن ہے. ادروائز بھائی ایک ڈاکو نے آج ایک سیکوینس میں 5 وارداتیں فرض کیا کر لی ہیں. ایک جگہ سے 10,000 ملا، دوسری جگہ سے 15,000، تیسری جگہ سے 35,000، چھٹی جگہ سے 1 لاکھ روپیہ. تو وہ وکری پوٹلیاں بنا کے رکھے گا، وہ بھائی وہ اکٹھا کرے گا، اپنا حصہ تقسیم کرے گا، مری جائے گا، وہاں جا کے عیاشی کرے گا، کہیں جوا کھیلے گا، کہیں کوئی گاڑی میں تیل ڈلوائے گا. تو وہ پیسے کنے دینے نے کٹ کے، اور وہ کس طرح سی وکری پوٹلی بنا کے تے متنجن دے چاولاں چپان تو پہلے وکری رکھاں گے؟ کیا یہ لاجیکلی پاسبل ہے؟ تھینک یو ویری مچ. تو اس میں نہ وہ جب پکڑا جاتا ہے تو وہ یہ ایگزیکٹلی جو صورتحال ہے وہ یہ ایگزیکٹلی بتا سکتا ہے کہ اس جگہ سے میں نے اتنے پیسے لیے تھے تو وہ جناب میں نے اتنے سائڈ پہ رکھ دیے، وہ جو میں 3500 خرچ کیا سی باقی بقایا. میں سمجھ گیا. تو اس میں جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے، لیگلی شاید یہ ٹھیک نہ ہو. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر اس بندے نے اس اسپین آف ٹائم میں 10 وارداتیں کی ہیں، مسٹر اے کے اتنے پیسے گئے ہوئے، بندہ تو یہی ہے، پکڑا بھی نہیں گیا کہیں، ابھی پکڑا گیا، 10 وارداتیں کی ہیں، مسٹر اے کے اتنے پیسے گئے، مسٹر بی کے اتنے، مسٹر سی کے اتنے، مسٹر ڈی کے اتنے. تو سیپریٹ وکھرے تو انہیں پوٹلیاں نہیں رکھی ہیں، کہتے جو خرچہ کر لیا تو باقی انہیں سیو کر کے رکھ لے سر. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی ریشو سے سب کو مل جائیں پیسے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایاز شجاع صاحب آپ کے جاننے والے تھے، ان کو تو آپ نے کروڑ کا 80 لاکھ روپیہ دے دیا، تو میں آپ کا جاننے والا نہیں تھا، میرا گیا ہی 5 لاکھ تھا، تو مجھے 5 لاکھ میں سے 50,000 دے رہے ہیں. ملک صاحب ایک چیز، ٹھیک ہے ملک صاحب ملک صاحب ابھی ڈالر پہ ہم نے سختی کی اور ڈالر آپ دیکھ لیں روزانہ نیچے آ رہا ہے. میری کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی کہ یہ ایک دم بھی نیچے آ سکتا تھا، لیکن کچھ معاشی پرابلم ہے اس لیے اس کو آہستہ نیچے شکر ہے. یہ بھی سی آئی کا سوال ہے. نہیں میں اس پہ اب دیکھیں سختی کی تو آنا شروع ہو گیا نا، وہ سارے ایکسچینجوں والے اس وقت بیٹھے ہوئے آرام سے چپ کر کے جو جوا اس پہ کر رہے تھے. اگر ہال روڈ اور حفیظ سینٹر صرف آپ ایک بات وہاں پہ یہ کہہ دیں کہ جڑا چوری دا موبائل خریدے گا نہ تو کسی یونین دی سنا گے تو نہ کسی یونین والے وہ بندہ بھی نال اس طرح ہی ٹریٹ ہوئے گا دکاندار، وہ پھر تاجر یا تاجر رہنماواں دے وچ شامل نہیں ہوئے گا. تو آپ کا خیال ہے کہ موبائل چوری، موبائل سنیچنگ کی وارداتیں جو ہیں تقریباً میں کہنا 0% تو نہیں آنی ہیں، کم از کم کوئی نہ کوئی تو فرق پائے گا؟
سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم نے بہت سارے لوگ چالان بھی کیے ہیں. جو لفظ آپ میرے سے سننا چاہتے ہیں نا, میں کوشش کر رہا ہوں اپنے آپ کو چینج کرنے کی, اور وہ لفظ میں نہ کہوں آپ کو. ویسے فرینکلی اسپیکنگ, آپ افورڈ کرتے ہیں کہ حفیظ سینٹر والے ہڑتال کر دیں ایک ہفتہ؟ نہیں, میں کہڑا اتنے روز موبائل خریدن جانا چھوڑو نا مینوں, میں اتنے روز موبائل لین دین دا کام کرنا. میں تو مراد تمہیں پتا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, ایڈے بھی تسی میں نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا. آپ افورڈ کرتے ہیں کہ مال روڈ سارا جو ہے وہ بند ہو جائے اور ہال روڈ بند ہو جائے؟ تو پھر آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ میں نہیں ڈرتا. اچھا, تسی ڈر دے ہو. اچھا, میں کیوں ڈروں گا ہاں سر؟ تسی ڈر دے ہو نا. میں کیوں ڈروں؟ دیکھو نا, جس طرح تہاڈا کوئی لارڈشپ ہے, وہ اگر کوئی چوری دی چیز لے لیندا تے اسی اودے کولوں نہیں ریکور کر سکتے نا, توہین ہو جائے گی. نہیں, وہ کیوں لے گا؟ کیوں نہیں لے گا؟ نہیں لیتے ہیں بھائی سر. چلو آگے گل اگے ڈبہ بند لیتے ہیں موبائل ہمیشہ. آگے پھنس جاؤ گے, نہ کرو آگے چلیے. گل ہے جو میں پہلے بات کرتا ہوں نا, پاکستان میں کسی بھی سوسائٹی میں قانون کو امپلیمنٹ کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے, پرووائڈیڈ یو آل اسٹیک ہولڈرز ایگری ٹو اٹ کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا اور ہم نے فالو کرنا. لیکن مافیاز تو نہیں نا آپ سے ایگری کرتے. حضور اگے گل تو سن لو نا, ہیلمٹ کی بھی بندی پورے لاہور میں بہترین ہے جی, لیکن ریگل چوک تو اگے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ آپ بتائیں. میں کیوں دساں؟ آپ ڈرتے ہیں ان سے؟ کچھ ہاں اسی ڈرنے ہیں. آپ ڈرتے ہیں, وہ دیکھیں ان کو بتائیں کہ وہ بھی تو قانون کے وہ ہے نا. ایک سائڈ پہ قانون کے آپ بیٹھے ہیں تو دوسری طرف قانون کے وہ بیٹھے ہیں. نہیں آپ بیٹھے ہیں سر. نہیں, ہم تو میڈیا والے آبزرور ہیں, ہم تو پیچھے کہیں بیٹھے. آبزرور نہیں ہے تو اسی ایس گل تے بھی مینوں مروان دا پورا بندوبست کر رہے ہو کہ میرے خلاف کوئی نہیں. آپ کا وکلا کی طرف اشارہ ہے تو ان کو اگر آپ سمجھائیں گے وکلا کی طرف اشارہ کر ہی نہیں وہ مانیں گے آپ کی اس بات کو. سر میں وکلا کی طرف اشارہ کر ہی نہیں سکتا نا. آپ تو چسکا لینے کے لیے مسالہ ڈال رہے ہیں نا, میں کیوں اشارہ کروں؟ ٹھیک ہے نا, وکلا ہمارے بھائی ہیں بالکل, اور قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس دن ہم نے جہاں سے کتنے آرڈرز نکلے, کتنا کچھ ہوا کہ ٹرانسپورٹرز یہاں سے جب بندہ بٹھائیں گے گاڑی میں, اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر نوٹ کریں گے, جو سامان ہے اس کو اسکین کریں گے. ہوتا ہے نا آن گراؤنڈ؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کی یہاں سے پیسہ بھی گاڑیوں میں جا رہا, مختلف ٹرانسپورٹرز حضرات وہ کر کے لے کے جا رہے ہیں, ڈالرز بھی جا رہے ہیں, ڈالر بھی جاتے ہیں, منشیات وہاں سے آ رہی ہے, منشیات بھی آ رہی ہے, انہیں گاڑیوں میں آتی ہے نا. بالکل. تو کیا کہیں سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا اس میں رول پلے کرے, یا سارا کچھ صرف 200-300 پولیس والا ہی کرے گا؟ نہیں 200-300 تو نہیں ہوتے, لکھاں میرے کو 600 نے. اچھا سر ایک اور معصومانہ سا سوال ہے میرا صرف. معصومانہ پہلے والی معصومیت بالکل نہیں ہو گیا. ہم نے یونینوں کو کسی کو کچھ نہیں کہنا. نہیں کچھ نہیں کہنا. میرا ایک سٹیٹمنٹ ہے میری ایک کتاب میں, میری ایک سٹیٹمنٹ ہے میری ایک کتاب میں, کہ اگر انجمن کے والد کو پتا چل جاتا کہ انجمن نام کے ساتھ اتنی انجمنیں بنیں گی اور ان کے اتنے صدر عہدیدار وکلا ہوں گے, وہ اپنی بیٹی کا نام کبھی انجمن نہ رکھتا. چلو انہیں غلطی کرتی, سمجھ گئے ہو جو میں کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا میں سر ایک پوچھنا سی سوال, معصومانہ یا سوال ہے تہاڈی طرح ہی معصوم ہوئے سر. بالکل میں تو معصوم ہوں سر, تمہیں پتہ ہی ہے سر. اتنے زیادہ پولیس مقابلے ایک دم کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ یعنی کہ آپ عدالتی اس پہ انصاف پہ یقین نہیں رکھتے. اب دیکھیں پریس ریلیز پڑھ کے نا بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس کو لے کے جا رہے تھے ریکوری کرانے کے لیے یا کسی اور ملزم کو پکڑنے کے لیے, ایک دم کھیتوں سے فائرنگ ہوئی, ایک دم ویرانے میں جا کے فائرنگ, اور ہندی ویرانے چاہیے. ایک سیکنڈ, چھوٹی جی گل ہے نا, پہلے تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آئے, لیکن یہ کبھی فائرنگ ویسے اناؤنس کر کے ہوتی ہے کہ جناب تسی ایتھے جی پہنچو گے تو اسی کریں گے؟ ایک دم نہیں کریں گے, پہلے اسی ایک فائر کریں گے, تسی وہ دیکھ لینا, اس تو بعد اسی 3 فائر کریں گے 15 منٹ دے وقفے. تو عوام کی دلچسپی کے لیے پوچھ رہا ہوں, عوام کی دلچسپی کے لیے بتا رہا ہوں نا, خواص کو بھی میں میسیج دے رہا ہوں نا, کہ جب کوئی بندہ فائر مارتا ہے. میرا ایک کانسٹیبل پچھلے دنوں زخمی ہوا ہے رات کو 1 بجے کوٹ لکھپت کے ایریے میں, تو سر ایک دم ہی بندے نے کھڑکی چو فائر ماریا سی. انہیں یہ نہیں سی کیا کہ کانسٹیبل صاحب ہوں ایک دم تو 15 منٹ پہلے ذرا تسی تیاری کر لو, ہم ایک دم فائر نہیں ماریں گے, پہلے ہلکا فائر کریں گے, پھر تھوڑا سا مڈل والا, پھر تیز والا, پھر ایکسٹریم والا فائر کریں گے. انہیں کتنے نہیں سی کیا, انہیں ایک دم ہی فائر کیتا سی. وہ اجے بھی ہاسپٹل ہے, ٹھیک, اس کی میجر سرجری ہوئی ہے. خدا کے واسطے کبھی ان کے لیے بھی روئیے گا. نہیں ہم روتے ہیں, نہیں ڈاکوؤں کا مرنا آپ کو نہ صفے ماتم بن بالکل نہیں, بالکل نہیں. اس کو
عدالت سے پھانسی ملنی چاہیے اور اس کو اگر وہ قاتل ہے. حوصلہ 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 ڈاکو تم پیسے دینے پروگرام کرن دے اللہ نہ کرے یار میرے سپاہی دے شہید دا بھی پروگرام کرے وہ تاڑے کردے ہیں روز کرنے ہیں شہداء واسطے اسی دے انہاں واسطے رتب اللسان ہی گیا. پھر لفظ واپس لو کہ ایک دم گولیاں چل گیاں, گولیاں ایک دم ہی چل دیاں نے. پہلی گل جدوں کوئی ہن آئندہ پولیس والا نہیں پبلک دا بندے نو فائر لگا نا تے میں انہوں کہنا ہے کہ یاد شجاع نو پروگرام کر کے دس کہ تینوں ڈاکو نے ایک دم گولی ماری سی کہ آدھا گھنٹہ پہلے دس کے ماری سی, پھر تہاڈے گل پئے گا, پھر تمہیں جواب ملے گا کہ ڈاکو ایک دم ہی گولی ماردا ہے, چاہے پبلک نو مارے چاہے پولیس والے نو مارے. اگلی بھی گل سن لو. میرا صرف اتنا کہنے کا میرا صرف مقصد یہ تھا کہ اگر جو لوگوں کا ایک پرزمپشن ہے کہ یہ پولیس مقابلے صحیح نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کے کئی پولیس افسران سن لیں, کئی پولیس افسران کہہ چکے ہیں کہ اتنا ہمارا سسٹم لیگل سسٹم ویک ہو چکا ہے کہ اگر آپ نے تگڑا وکیل کھڑا کر لیا نا تو آپ فکر نہ کریں, آپ کو وہ سزائے موت تک نہیں جانے دے گا. سر اس کا جواب وہ پولیس افسران دے سکتے ہیں. ہاں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو اس سسٹم پہ یقین نہیں ہے. میری عرض سنیں, آپ کے لیگل سسٹم پہ یقین نہیں ہے. مجھے لیگل سسٹم پہ پورا یقین ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جب ایک ڈاکو آپ کو فائر مار رہا ہے تو میں اپنے بندوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ہاتھ باندھ کے تو بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل فائر کھاؤ, بالکل نہیں. جب وہ فائر کر رہا ہے میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں. میں وہی میں آگے سن لینا, میں نے یہ آرڈر نہیں دینا ان کو, میں کہتا بھی نہیں ہوں. آپ نے جب ایک فائر کرتا ہے اس کو بالکل فائر نو چھڑو, پورے برسٹ مارنے چاہیے. اور دوسرا جو ڈاکو ہے نا, ہم ڈاکوؤں سے آئندہ درخواست کریں گے کہ وہ ویرانے میں ڈیروں پہ نہ رہا کریں. یاد شجاع صاحب سے شہری علاقوں میں گھر ان کو دستیاب ہیں, یہ رینٹ پہ دے دیا کریں گے تو ویرانے میں کیوں جاتے ہیں. تیسری بات آگے سنیے, تیسری بات یہ ہے, آپ سٹیٹسٹکس دیکھیے پولیس کے کتنے لوگ شہید ہوئے اور ڈاکو مردود کتنے انجام کو پہنچے ہیں, تو یو ول فائنڈ کہ پولیس کے شہید زیادہ ہیں. اور ہم اگین اٹس ناٹ کمپیریزن, اگین اٹس ناٹ اے کمپیریزن. اور میں اس چیز کا وہ ہوں کہ شہید کی وردی نہیں ہوتی, شہید کوئی بھی ہو, چاہے وہ خاکی وردی میں شہید ہو رہا ہے, چاہے آلو گرین میں ہو رہا ہے, چاہے وائٹ میں ہو رہا ہے, چاہے وہ سکائی بلو جو فضائیہ کی ہے, میں اس کو شہید سمجھتا ہوں. سر پوائنٹ یہ ہے کہ جو پبلک کا بندہ بینک رابری میں, ایک صاحب ہیں وہ بہت ٹریگر ہیپی ہیں, بینک رابری میں وہ یعنی بینک سے باہر نکلا بیچارہ پیسے دے کے اس نے اس کو مار دیا. مجھے بتائیں نا ذرا, اس کی ماں کو جا کے جواب تو دیں کیا کریں گے. اور اس کے بعد پولیس اس کو پکڑنے جاتی ہے, وہ اسٹریٹ سیدھا فائر مارتا ہے اس کو. ملک صاحب میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کا تو میں کہتا ہوں جو آپ پہ فائر کریں اس پہ آپ 10 کریں. تھینک یو ویری مچ سر. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, آپ ناراض ہو گئے. میں بالکل ناراض نہیں ہو رہا, میں یہ آپ کو منانے کی کوشش کرتا ہوں. ناظرین آفٹر شارٹ بریک ملک لیاقت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ایک بڑا اہم سوال کرنا ہے ان سے, اور وہ ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی گرفتاری کے حوالے سے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈی آئی جی آرگنائز کرائم لیاقت علی ملک صاحب. ان سے بات ہو رہی تھی. ملک صاحب, یہ پولیس مقابلوں سے ہٹ کر ڈاکو تو نوٹوریس لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیحا کے بھیس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ موت کا کاروبار کر رہے ہیں. یہ جو ٹرانسپلانٹیشن والے, میں نے ایک چھاپا بھی مارا تھا ای ایم آئی سوسائٹی میں ایف آئی اے کے ساتھ, ڈاکٹر فواد کو میں نے وہاں سے پکڑا تھا. ایک عمانی مریض کو گردہ لگا رہے تھے, اور جس کا گردہ لیا تھا وہ غریب رکشہ ڈرائیور, وہ زمین پہ پڑا چیخیں مار رہا تھا, اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, اس پہ سارے لگے ہوئے تھے. آپ نے پیچھے اس گروہ کو وصول کیا, جہاں وہ تھے اٹک کے, کہاں سے ان کو وصول کیا, لیکن وہ ویسے تو وہ موت کا کاروبار کرتا ہے. ڈاکٹر وصول کیا سے کیا مراد ہے؟ اٹک پولیس سے نہیں آپ نے وصول کیا؟ نہیں وصول کیا, دیکھیں تھوڑا سا نا وصول کیا تھوڑا سا ڈیفرنٹ. سوال میں پورا کر لوں پھر آپ بتا دیجیے گا. جو بھی آپ کو قانونی, مجھے اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کے پاس وہ جب آئے اور آپ کچھ برآمدگی یا کسی اور ان کے ساتھی کی گرفتاری کے لیے, تو وہ تو ڈاکوؤں کی طرح خطرناک نہیں تھا, وہ بھی آپ سے سلپ ہو گیا. گڈ کوشچن. میرے سے سلپ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میرے خیال ٹیکسلا پولیس نے گرفتار کیا تھا جی, تو ٹیکسلا پولیس سے ایز پر لا وہ یہاں آیا تھا. وصول کرنا تو اور چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ مناسب نہیں ہے, لفظ مناسب نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عام ڈاکو اور خاص ڈاکو میں فرق نہیں ہوتا, ڈاکو ڈاکو ہی ہوتا ہے. اور بھاگ جانے والا آپ سے جس نے 100 ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں, وہ بعض اوقات وہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے, اور جو ایک بالکل ماڑا سا
جو ہے نا 200 گرام والا چرس والا نشئی ہوتا ہے نا، وہ ہاتھ کڑی سے ہاتھ نکال کے نکل جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس کو لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے خلاف کارروائی انہوں نے آلریڈی شروع کی ہوئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی اچھے نیک دل جو لوگ ہوں، آپ جیسے جو ہے نا بڑا جذبہ رکھنے والے، ہمدردی والا لوگوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ یار پڑھے لکھے ڈاکٹر ہے، 50-55 سال دی عمر ہے، انہیں کی دوڑنا ہے. بالکل. تو اس ہمدردی دے چکر چ ڈاکٹر نکل گیا ہوئے انہوں کو، اس کی انکوائری ہوگی، اس کے خلاف کاروائی ہوگی، جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کے خلاف. ٹھیک ہے نا، وہ میرا خیال ہے ان کے پاس وہ آپریشن وین جو ہے انویسٹیگیشن وین کام کر رہا ہوگا. آخری سوال، کیا یہ بھی CIA کا فرض ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے تمام لیڈروں کو اور اس کے چیئرمین کو گرفتار کرنا؟ سر CIA کا جو اسٹینڈنگ آرڈر ہے آرگنائزڈ کرائم کا، اس میں لکھا ہوا ہے ساری چیزیں دینے کے بعد ساتھ کہ اینی اسپیسیفک ٹاسک اسائنڈ بائی دا کمانڈ. دوسری بات یہ ہے irrespective کہ somebody از پالیٹیشین اور somebody جو بھی اس کا سوشل اسٹیٹس ہے، وہ میرا ایشو نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے if somebody is wanted in some crime اور ریلیونٹ ایجنسی جو ہے وہ ہم سے سپورٹ مانگتی ہے، تو وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو گیو دیٹ لیگل سپورٹ. دیٹس اٹ، انورٹڈ کاما کلوز. ٹھیک. صرف ایک انہوں نے الزام عائد کیا جب اس سے پہلے ان کی گرفتاری کے لیے جب وہ اسلام آباد پیشی پہ گئے ہوئے تھے تو ان کے گھر سے کچھ سامان چوری ہوا. کیا آپ ان کے اس الزام کی تردید کریں گے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں کی تصویریں چوری کر لی گئیں جو میری پرانی تھیں، اور اسی طرح کچھ سامان اور وہاں سے چوری کر لیا گیا؟ سر دیکھیں نا، یہ میرے ریلیونٹ نہیں ہے، اٹس ارریلیونٹ. انکریکٹ میں تب کہوں ونس اٹ از ریلیونٹ ٹو می. ٹھیک ہے، اگر if somebody has entered his house he can answer that. First thing. Second thing, یار جتنا heavily guarded ہے ویسے وہ گھر، تو وہاں سے کیا کوئی بندہ کچھ چوری چھپے چیزیں لے کے نکل سکتا ہے؟ پروفیشنلی چلو بھائی دروازہ توڑ دیتا ہوں ایس دی، اگر باہر دی دیوار ٹوٹ جائے تے الزام تسی یہ لا دیو کہ بندے بھی باہر پھرتے رہن، تے الزام لا دو کہ اے تسی چک کے لے گئے ہو. ٹھیک ہے، تے کوئی سلمانی ٹوپی پان والا کام کر سکتا ہے، یا جدے کول کوئی غیر مرئی طاقتیں ہوں وہی یہ کام کر سکتا ہے. جو انسان گوشت پوست کا بنا ہوا ہے اس نے تو یا دروازے سے آنا ہے یا کھڑکی سے آنا ہے. اگر وہ دروازہ بھی نہیں ٹوٹا، کھڑکی سے بھی نہیں نکلا، دروازہ بھی بند ہے اور پھر بھی اندر سے چیزیں غائب ہوگی، تو بھائی میں جواب نہیں دے سکتا، جناب ہی دے سکتا. آخری سوال، آپ کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی، آپ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مسکرا رہے تھے اور وہ بھی بڑے ہیپی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا ایسی بات چیت نہیں کی جانتے سن کو سونم کی ہونی چاہیے؟ نہیں آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو وہ بڑے غصے میں ہونا چاہیے تھا، وہ بڑے لائٹ. پوچھو کہ تسی غصے نہیں، آپ نے ایسی کیا بات ان کو کی جس کے بعد وہ بالکل کام اینڈ کول ہو کر آپ کے ساتھ گرفتاری؟ نہیں، ہم نے دیکھیں، میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اٹ واز آور پروفیشنل ڈیوٹی. نہیں، آپ نے ان سے کوئی ایسی بات کی، کوئی بات تو کی ہوگی نا. سن تو لیں نا، ظاہر ہے آپ ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ ٹریول کرتے ہیں تو آپ منہ بند کر کے تو نہیں نا ٹریول کرتے کہ آپ نے منہ بند کیا یا آپ چنگم تو میں کھاتا نہیں ہوں. تو ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آپ کی کوئی بات چیت ہو جاتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو راستے میں ہوئی ہوگی نا. میں تو گرفتاری کے وقت ان کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، وہ تصویر میں تو ہم نے دیکھا بالکل ہیپی موڈ میں تھے. نہیں تو وہ آپ نے کیا بات کی؟ سر میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. تو گاڑی میں بیٹھے والے کی ہے نا. ہاں، لیکن میں نے کہا اس سے پہلے آپ نے گرفتار کیا نا، تو آپ نے کیسے کیا کہ ان کا موڈ بالکل خوشگوار تھا گاڑی میں؟ ہاں تو ٹھیک ہے، آپ نے کیسے کیا کہا ان کو کہ جی میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں؟ اور نہیں تو اور کیا کہنا تھا کہ میں ہار لے کے آیا ہوں، آپ ورلڈ کپ جیت کے آئے تو میں ہار ڈالنے لگا. وہ تو 92 میں جیتا تھا. آپ نے ان کو کہا جی میں آپ کو گرفتار کرنے آیا، تو پھر ان کا کیا رسپانس تھا؟ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو ڈیٹیل، لیکن یہ ہے کہ وہ بالکل جو بہت ساری چیزیں، افواہیں، ریومرز، ادھر ادھر کی چیزیں آئیں. پولیس کا پروفیشنل کام ہے، جہاں پہ بھی کوئی بندہ وانٹڈ بائی لا ہے اس کو ایز پر لا ریسٹ کرے. ہمارا کام کسی کو ہیوملیٹ کرنا، کسی کو انسلٹ کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے پولیس کا. پولیس ایک پروفیشنل فورس ہے اور ہم پروفیشنلی اپنا کام مکمل کرتے ہیں. دس از دیٹ واز واٹ اٹ واز ڈن آن دیٹ ڈے. دیر واز نتھنگ اسپیشل کہ ہم کو بہت بڑا کام کرنے ایٹ لیسٹ میرے لیے کوئی یہ نہیں تھا کہ میں کو بہت بڑا ہائی پروفائل کام کرنے جا رہا ہوں تو میں کو ایسے ہے تو ایسے نا. اٹ واز اے نارمل تھنگ. آئی واز آرڈرڈ کہ آپ جائیں ٹیم کے ساتھ. آئی وینٹ ود دا ٹیم اور ہم نے ایز پر لا اپنا فنکشن جو بھی تھا اس کو پرفارم کیا اینڈ دین وی لیفٹ. دیٹس اٹ. بہت بہت شکریہ لیاقت ملک صاحب، آپ کی اس یعنی کہ اتنی خوبصورت گفتگو کا کو میں نے باہر بھی جانا ہے تو میں خوبصورت ہی کہوں گا. ناظرین، لیاقت علی ملک صاحب سے گفتگو کر کے یہ جو آخری پورشن تھا اس کو چھوڑ کر جو پبلک کے انٹرسٹ کی بات ہے کہ ہمیں خود بھی
ਖੁਦ एहतसाबी, वो पंजाबी नहीं कहते अपनी मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए। ये लफ्ज़ आपको बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी लगेगा अगर कोई मुझे कहेगा, क्योंकि सख्त लफ्ज़ है। पंजाबी बड़ी मीठी ज़ुबान हो जाती है, लेकिन वो जब हम सराइकी बेल्ट की तरफ पहुँचते हैं, जिथे मैं बैठा इथे कौड़ी ही है। हमें खुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल हर वक्त पुलिस के साथ दस्तो गिरबा होने को तैयार है, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, हम उन पर तनकीद करने को भी तैयार हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो पॉइंट्स, जो जेन्युइन पॉइंट्स हैं, उस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि जब हमारी चोरी या डकैती हो तो उस वक्त हम पंजे झाड़ कर इनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी एक केस में मुलाजमा ने अपने घर में चोरी की और उसके शौहर ने, और बाद में हम पहुँच जाते नहीं जी इसको माफ़ कर दें, तो माफ़ करना बहुत अच्छा अमल है, लेकिन जिस कानून ने इतना टाइम गवर्नमेंट के रिसोर्सेज, ये मेरे और आपके टैक्स के पैसों से, क्योंकि हम तनख्वाह देते हैं, पाकिस्तान जो होते कोई तो टैक्स देता नहीं, जितनी तनख्वाह है उन्हें टैक्स देना है, तो ये आपके और मेरे टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें मिलती हैं, इनकी गाड़ियाँ चलती हैं, इनको असला मिलता है, जिससे ये सारे जो जराइम के ग्रोह हैं उनको अनर्थ करते हैं, ये सारी वारदातों को अनर्थ करते हैं। तो उसको इस तरह नहीं किया जा सकता। अगर आप वेस्ट में चले जाएं तो ये आपकी अथॉरिटी नहीं होती, ये सरकार की अथॉरिटी है, ये उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अथॉरिटी है कि अगर क्राइम हो गया, बंदा फड़ लिया, तो फिर उन्होंने असीं अगे तक तोड़ पहुंचा के आना है। हुण तू मामा विच नहीं गा कि जी इन्हूं माफ़ कर दो, यार ते मेरी मुलाजमा दा खामद है, ते मूँह ही मैनूं बहुत चंगा लगदा सी, ते मैनूं पता हुंदा ते मैं ते पर्चा ही नहीं दर्ज कराना सी। मुझे और मेरे मेहमान जो है लियाकत अली मलिक साहब को इजाज़त दी है अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।